نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد، آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہونی۔ آج کا جو لیکچر ہمارا سورۃ البقرہ ہے تو اس کے آیات ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ وبشر الذین آمنوا مطلب خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نیک اعمال کے لیے، ان لہم جنات تجری من تحت الانہار کہ ان کے لیے جنت ہے، کیسے باغات ہیں تیار کیے گئے ہیں ان کے لیے، کلما رزقوا من تحت الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گے، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا جب کبھی ان کو باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آیات ارشاد میں آگے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا۔ یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے، جس میں بتایا گیا کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام جو اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو جنت نصیب ہوگی، اور جس کی ایک جھلک اس آیت میں بھی دکھائی گئی ہے کہ کیسے ان کو نعمتیں وغیرہ ملیں گی۔ تو آگے جو فرمایا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها کہ ہم جیسے اس سے پہلے ملے گے۔ دیکھیں کہ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جنت ہی میں انہیں وقفوں سے مطلب وقتاً فوقتاً ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے، مگر ذائقہ اور لذات میں وہ ہر پھل نیا ہوگا، کوئی ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا ہوگا، ایک جیسا نہیں ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھل جیسے ہوں گے۔ مثال کے طور دنیا کے اندر سیب ہیں، دنیا کے انار ہے، کیلا ہے، انگور ہیں، امرود ہیں، مختلف پھل ہیں۔ جنت میں بھی ایسے ہوں گی، جنت کا بھی انار ہوگا، ادھر بھی کیلے، سیب، آم اور یہ چیزیں ہوں گی۔ شکل و صورت مشابہت شاید ایک ہو، نام میں مشابہت ہو یا شکل و صورت میں مشابہت ہو، اس جیسے ہو سکتی ہے۔ جب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے یار اس سے تو پہلے ہم نے دنیا میں کھا چکے ہیں، ایسا کوئی نئی چیز کیا ہے۔ لیکن جب چکھیں گے کھائیں گے تو دنیا اور جنت کے جو پھل ہوں گے ان میں بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوگا، ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ ذائقہ، لذت اور خصوصیات میں دنیا کے پھلوں سے بالکل مختلف ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ آگے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، مثال چاہے وہ مچھر ہی کی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے مچھر مکھی اس کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس طرح کی مثال اللہ نہیں شرماتا، اللہ اس سے مثال دے دیتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یا کسی ایسی چیز فما فوقها، پیچھے فرمایا فما فوقها یا اس مچھر سے بھی کم کیو، آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، انَّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ اس کے حق بات ہے رب کی طرف سے آئی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ وہ یہی کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کہ بھلا اس حقیر سی مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی مبتلا کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین مگر وہ جو گمراہی ہے گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ اب دیکھیں کہ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں، اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسے حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ یہ گویا کہ ان کا اعتراض تھا، پھر آگے گویا کہ اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بتو کا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میں اگر آپ کو کسی چیز سے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ مثال کی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں آپ کو مثال اسی ٹاپک کے حوالے سے دے سکتا ہوں، چاہے میں اس کی مثال جیسے بھی آپ کو دوں،
ٹھیک ہے. تو لہٰذا اسی لیے یہ بڑا بے تکا سا جواب تھا. اگر میں کوئی آپ کے سامنے ایسی چیز بیان کروں، ایسی مثال، آپ کہیں کہ یار یہ بڑا مولوی آ گیا اور ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے ایسی مثالیں دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس طرح کی یہ باتیں، یہ بے تکا اعتراض تھا، اور یہ کوئی نہ بامعنی اور بامقصد کوئی اعتراض نہیں تھا. تو ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا یہ جواب دے دیا کہ یہ کسی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دے دیا، کیونکہ اگر کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی چیزوں سے دی جاتی جو حقیر اور ذلیل ہو. تو یہ کسی کلام کا عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ عیب نہیں ہو سکتا. تو اس کے فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز تو اس کی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہے، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو جو حق کے طالب ہوں، جو ایمان کے طالب ہوں، ٹھیک ہے، ان کو تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جو دوسرے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، جنہوں نے کفر پر قسم کھا رکھی ہے، انہیں تو ہر بات پر، ہر حالت پر، ہر چیز پر اعتراض رہتا ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کرتے رہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو آگے دیکھیں، جو آگے جو فرمایا ہے نا کہ اب جو لوگ مومن ہیں یا مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں. ٹھیک ہے. آخر میں یہ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. دیکھیں کہ قرآن کریم کی یہی آیتیں جو طالب حق کو طلب کرنے والے کی جو ہدایت بخشتی ہیں، اس کو راستہ دکھاتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے ضد اور ہر درمی پر کمر باندھ رکھی ہے، قسم اٹھا لی ہے کہ ہم نے بھی ضد کرنی ہے، ہر درمی اختیار کرنی، ہم نے بات ماننی نہیں کہ دو اور دو اور چار ہوتے ہیں، ہم نے بات مانی. جب ایسے بندے کو آپ کیا سمجھا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. ہاں، ایسے بندے کو آپ کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ ایسے بندے کو آپ کیسے راست پر لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے نا. تو اس لیے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے دو اور دو چار ماننا ہی نہیں ہے، چاہے آپ 100 مثالیں دو، جو کچھ مرضی کرو، ہم نے ماننا ہے ہی نہیں، قسم اٹھا رکھی ہے، مخالفت پر اتر آئیں. تو اس لیے فرمایا یضل بہ وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر انہی فاسقوں کو. سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ طے کر لیا کہ انہوں نے حق بات مانی، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں، اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہوتی ہے. آگے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. وہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں. ینقضون عہد اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، وعدہ پکا کر لینے کے بعد. بھائی ہم مانیں گے جی، آپ کی بات مانیں گے، اس کے بعد توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، وَيَقْطَعُونَ، ان کو توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. أَيُّوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، أَيُّوصَلَ کا معنی ملانے کا حکم دیا اللہ نے، جن کو ان کو وَيَقْطَعُونَ کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی لوگ بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں. دیکھیں پہلی آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، اس آیت کے اوپر والے ٹکڑے میں، اس آیت میں، کہ عہد سے مراد، اس وعدے سے، عہد جو اللہ نے فرمایا، اللہ کے عہد کو، اس عہد سے مراد کون سا عہد؟ اکثر مفسرین اس وعدے سے عہد الستو مراد لیتے ہیں، جیسے کہ جس کا ذکر سورہ اعراف میں آگے آئے گا. قال الستو بربکم، اللہ نے عالم ارواح کے اندر وعدہ لیا تھا کہ الستو بربکم، کہ اب میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا، کہا تھا بلا، کیوں نہیں. ٹھیک ہے، وہ عہد الستو مراد ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کی سمجھیں گے وہاں پر اس کو. بہرحال یہاں اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے. پھر اس آیت میں وعدے کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر ہر دور میں اللہ کے رسول آتے ہیں. ٹھیک ہے، مراد بظاہر یہ ہے، دیکھیں نا، آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اس وعدے کو پختہ کرنے کے لیے رسول آتے رہے، جو اس وعدے کو یاد دلاتے رہے کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اب اطاعت کرو. اب اللہ خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انبیاء.
تو اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے، وہ یہ کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموشی عہد مراد لیا جائے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق و مالک سے کرتا. یہ ایسا ہی جیسا کہ ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے تو اس ملک کا شہری ہونے کے بنا پہ یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس وعدے کے پر قائم رہے گا، اس ملک کے قوانین کا پابند رہے گا، خواہ وہ اس زبان سے کچھ اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو. مطلب ایک خاموش زبان. میں پاکستان میں پیدا ہوا تو میں نے بظاہر ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے ایک سرٹیفکیٹ مجھے ملے گا، میں آلریڈی ہوں چاہے میرے پاس سرٹیفکیٹ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے. تو میں نے خاموش وعدہ بھی کر لیا کہ میں پاکستانی قوانین اور اس کے ساتھ منسلک رہوں گا، نہیں توڑوں گا. تو اسی طرح اس کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس وعدے کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرے گا. اس وعدے کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیں. تو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ تم ایک بے جان چیز تھے، بے جان تھے تو اسی نے تمہاری زندگی بخشی ہے. یعنی اگر ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم اس بات پر کیسے آ گئے کہ تم اس کے وعدے کی خلاف ورزی کرو، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑو، تو اس کی نعمتوں کو اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا لازمی ہوگا. حالانکہ یہ عہد و پیمان ہوتا ہے. اور ورنہ یہ کون سے عقل اور کون سے انصاف ہوتا ہے کہ پیدا تو اللہ کرے لیکن فرمانبرداری کسی اور کی کریں، ٹھیک ہے. تو وہ نا ایک کہتے ہیں کہ گھر مرغی کی مثال دیتے ہیں کہ انڈا کھائے تو کسی اور گھر سے اور آوازیں کہیں اور جا کر لگائے انڈے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ مرغی کے مثال سے ایک محاورہ سا ہے، ضرب المثل سے وہ دیتے ہیں. تو بہرحال پیدا تو اللہ کریں لیکن فرمانبرداری اللہ کے بجائے کسی اور کی کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں چلے گا. اچھا، پھر اس خاموش وعدے کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر تمہیں اس وعدے کی یاد دہانی کرواتا رہتا ہے اور ان پیغمبروں نے مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے جن سے یہ وعدہ مزید پختہ ہوا. تو انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے. تو آخر جو پھر آگے فرمایا نا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے، قطع تعلق کرنے سے وہ حقوق پامال کرنا مراد ہیں جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے. یہاں اللہ نے ان کے لیے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائیں. ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، گویا کہ اس آیت میں 3 صفات بیان ہو گئی. ایک اللہ سے کیا وہ وعدہ توڑتے ہیں، دوسرے کہ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور تیسرے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی نہ وہ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے اور نہ وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے، اور دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق و لباس سے ہے. اللہ نے مختلف رشتوں کی جو حقوق مقرر فرمائے ان کو ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ سامنے آتا ہے، وجود میں آتا ہے. اور اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹا، بھائی اور شوہر بیوی اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال شروع کر دیں تو آج کوئی معاشرے کا کوئی گھر بھی، کوئی انسان بھی سکھ چین کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے. تباہ ہو جائیں گے، زندگی کا نظام کلچر تباہ ہو جائے گا. آپ کتنی عدالتوں میں جاؤ گے، کتنے کیس کرو گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ نے قانون بنائے، اللہ کے قانون پر چلو گے تو بھائی آپ سے امن والی زندگی بسر کر سکو گے. تو اس لیے جس پر ایک صحت مند معاشرے کی، صحت مند انسان کی تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے ہی قوانین ہوتے ہیں. لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ، اگر اس پر عمل نہ کرنے کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے. اس لیے قرآن نے رشتوں کو کاٹنے، زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں بھی اس کو ساتھ ذکر کیا. فَلَعَصَيْتُمْ أَن تُوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس آیت کے اندر انشاءاللہ مزید جب موقع آئے گا تو ہم اس کو پڑھیں گے. اور پھر امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ چکا ہوگا. انشاءاللہ مزید نیکسٹ لیکچر میں آپ سے بات ہوگی. آج اتنا ہی کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیے ہمارے ساتھ. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.